اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ایک آخری سوال تھا کہ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ تو غزوہ احد میں نے احزاب کہہ دیا تھا، وہ غلطی سے ہو گیا، اشتباہ ہو گیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس میں غزوات وہ ہیں کہ جس میں آپ خود تشریف لے جاتے تھے، ان کو غزوات کہا جاتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ ایفائے عہد ہے، یعنی جو آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو وفا کریں۔ ایفائے عہد یعنی عہد باندھیں، کسی سے عقد باندھیں، قول اور قرار کو جو بھی کسی سے آپ باندھیں اس کو پورا کریں، وفا کریں، ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اوفو بالعقود، یعنی وفائے عہد کرو، جو بھی عقد باندھو، جو بھی بات کرو، جو بھی قول ہو تمہارا، اس کو وفا کرنے کی کوشش کرو، اس کو وفا کرو، اس کو مکمل کرو۔ کسی سے جو وعدہ یا قول یا قرار کیا جائے، متن کی طرف دیکھیں، کتاب کے متن کی طرف، اس کو پورا کرنا وعدے کی پابندی یا ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ یعنی کسی سے آپ وعدہ کرتے ہیں، کسی سے قول کرتے ہیں، قرار کرتے ہیں، کوئی قرارداد لکھتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ لکھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو یہ ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے کہ سچے لوگوں کی علامت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ بھی ایفائے عہد نہیں توڑتا، لہذا تم بھی لا یخلف اللہ المیعاد، سورہ زمر کی آیت نمبر 20 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کی پابندی کرتا ہے، لہذا مخلوقات پر بھی واجب ہے کہ وہ وعدے کی پابندی کریں۔ آیت نمبر 47 سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ کی پابندی جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی طرح اس نے اپنے بندوں کو بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے، حکم صادر فرمایا ہے، وہ ارشاد ربانی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ترجمہ یہ ہے کہ وعدہ پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدہ پورا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے راست باز یعنی سچ بولنے والے اچھے بندوں کی صفت یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو کہ راست گو، راست باز اور اچھے بندے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کامل ایمان رکھنے والے مسلمانوں کی صفت بھی ایفائے عہدی قرار دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، یہ مومنوں کے بارے میں ہے جو مومن ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی جو عہد باندھتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قسم اور قول کی پابندی، عہد اس معاہدے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر آپس میں کرتے ہیں۔
اللہ کی قسم میں یہ کر دوں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ایفائے عہد کہلاتا ہے، اور یہ بھی عہد ہے۔ قسم جب دے لیں یا قول کوئی کریں، قول کی پابندی کرنا آپ پر واجب ہے اور قسم کی پابندی کرنا بھی واجب ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قول و قرار کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو پکا کر کے توڑا نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بھی قول و قرار تم کرتے ہو اللہ کی قسم دے کر کے تو اسے تم پورا کرو گے، اور جب تم قسم اٹھاتے ہو تو اس کو پکا کرو، اس قسم میں تم کسی قسم کی خیانت نہ کرو۔ قرآن پاک میں عہد کی پابندی کے ساتھ ساتھ عقد کی پابندی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لہذا ارشاد ربانی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 1 میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اے مومنو اپنے قراروں کو پورا کرو، یعنی ایفائے عہد کرو۔ اگلے صفحہ نمبر 17 پہ آئیے۔ عقد کے لفظی معنی گرہ لگانے کے، کوئی گرہ یا گانٹھ لگاتے ہیں تو عربی زبان کا لفظ ہے عقد، اس کے معنی گرہ لگانے کے۔ جب نکاح وغیرہ آپ کرتے ہیں تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک قرارداد ہوتی ہے، اس قرارداد کو تا قیام قیامت چلنا ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ حیات ہیں اسے وہ چلنا ہوتا ہے، جاری و ساری ہونا ہوتا ہے۔ ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے جس بنا پر نکاح کو مرد اور عورت کے مابین جو قرار پاتا ہے اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ عقد یعنی گرہ لگانا، اس سے مراد دین اور معاملات میں اپنے تحریری اور زبانی وعدوں کا خیال رکھنا، یعنی کچھ باتیں ہوتے ہیں جو تحریر کی صورت میں اشٹام لکھ کر آپ کر دیتے ہیں اور کچھ باتیں زبانی ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا لحاظ و پاس رکھنا بہت ضروری ہے، اور وعدوں کو پورا کرنا چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو، اس کے بارے میں چونکہ جو قول اور قرار کا پورا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے سختی سے نمٹے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کے لیے معافی نہیں ہے جو قسمیں کھا کھا کر اور بعد میں ان کو جھٹلا دے، اور جو شخص عہد و پیمان کرے اور اس کو توڑ دے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی، عقد، قول و قرار کو پورا کرنے کی اور قسموں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلا پیراگراف ہے حسن عہد۔ ایک بڑھیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے پوری تفصیل سے اس کا حال پوچھا۔ جب وہ چلی گئی تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیا کی طرف اس قدر توجہ کیوں فرمائی؟ آپ کے پاس وہ آئی، آپ نے اتنی خاطرداری کی اور اس بڑھیا کی طرف اتنی زیادہ آپ نے توجہ کی، حال آپ نے پوچھا، کھانا آپ نے کھلایا، خدمت کی، پھر اس کے بعد آپ نے رخصت فرمایا اور بڑی عزت سے رخصت فرمایا۔ یہ برتاؤ کیوں کر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، اور حسن عہد ایمان سے ہے، یعنی اپنے ملنے جلنے والوں سے یکساں سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ چونکہ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دور میں آیا کرتی تھیں، اس بنا پر جو لوگ جن سے جو آپ کے متعلقین ہوں، جن سے تعلق ہے، ان کے ساتھ حسن عہد کرنا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، لہذا ایمان کا حصہ ہے، لہذا میں نے بھی حسن عہد کیا اس خاتون کے ساتھ۔ آگے آتے ہیں ایفائے عہد داری کی علامت ہے، ایفائے عہد دین داری کی علامت ہے۔ ایفائے عہد کریں گے تو گویا کہ آپ دیندار ہیں، ایفائے عہد نہیں کریں گے تو آپ دیندار نہیں ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے وفائے عہد کرنا، قول و قرار کو پورا کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا اور قسمیں پکی کر کے اس کو نہ توڑنا ہے۔
اگر قسمیں پکی کر کے اس کو نہیں توڑیں گے، قول و قرار کو پورا کریں گے، عقد کو پورا کریں گے، حسن عہد کریں گے، عفو درگزر سے کام لیں گے تو آپ دیندار ہیں۔ ایفائے عہد دینداری کی علامت ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو آپ دیندار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے اور قول و قرار کا خیال نہیں رکھتا اس میں دین نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی دینداری کی علامت ہے، اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنا دین میں کمزوری کی علامت ہے۔ عہد یا عقد وہ قول و قرار ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے یا بندہ بندے سے کرتا ہے، اس کو پورا کرنا اللہ اور بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ پورا نہیں کریں گے گویا کہ نہ بندے کا حق ادا کیا، نہ حقوق العباد ادا کیے، نہ ہی حقوق اللہ ادا کیا۔ حقوق کی اس ادائیگی کا نام دین ہے، اور جو شخص اپنے خالق و مالک سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ دین کی روح سے محروم رہتا ہے۔ دین کی روح جو ہے وہ ایفائے عہد ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے تمام باتوں اور قول قرار کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صادق اور امین کہلا سکیں۔ نام کے صادق اور امین نہ ہوں بلکہ عمل کے صادق و امین ہوں، قول و فعل میں ہم صادق و امین ہوں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو افراد گفتار کے تو دھنی ہوتے ہیں، گفتار کے تو غازی ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں گفتار کا نہیں بلکہ کردار کا غازی بننے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین بحق معصومین۔ یہاں پر مشقی سوالات ہیں، مختصر سوالات ہیں، اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مشقی سوالات بھی آ سکتے ہیں پیپر میں، اور متن میں سے بھی آ سکتے ہیں، لہذا متن کے جو پیراگرافس ہیں ان کو بھی یاد کیجئے، اور ان کو بھی۔ ایفائے عہد سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے، ایفائے عہد سے کیا مراد ہے؟ ایفائے عہد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سے جو وعدہ قول قرار کیا جائے اس کو پورا کرنا، وعدے کی پابندی ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ یہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا جواب، مختصر جواب ہے۔ پہلا جو پیراگراف ہے اس کا پہلا حصہ، لا یخلف اللہ المیعاد کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا ترجمہ اوپر لکھا ہوا ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، سورہ زمر کی آیہ نمبر 20 ہے، یعنی اللہ تعالی وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آگے ہے، اگلا سوال ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کا ترجمہ بیان کیجئے۔ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وعدہ پورا کیا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں۔ اور آخری سوال ہے، عقد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو ہم نے جواب یہ لکھنا ہے کہ عقد کے لفظی معنی ہیں گرہ لگانے کے۔ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اسباب کو سمجھنے کی، اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، اور اس پر احکام الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، محمد وآل محمد کی حیات طیبہ سے فیض حاصل کرتے ہوئے اور ان کو اپنے لیے اسوہ کامل مانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔